وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خاتمہ ملکی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اور فوجیوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے شمسی توانائی کے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بائی بیک ٹیرف میں کمی کر دی۔ سندھ اسمبلی نے دریائے سندھ سے پانی کی منتقلی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ نیو یارک میں فلسطینی عوام کے حق میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے ٹرمپ ٹاور پر دھاوا بول دیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کے افغانستان میں رابطے تھے۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بناتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ قومی اسمبلی نے پاکستان میں حالیہ ٹرین ہائی جیکنگ کی مذمت کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ آذربائیجان اور آرمینیا نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ برطانوی عدالت نے پاکستانی نژاد مقتولہ لڑکی کے رشتہ داروں کو سنائی گئی سزائیں برقرار رکھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نمایاں تیزی دیکھی گئی۔ موڈیز کی جانب سے بینکوں کی ریٹنگ میں بہتری کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ماسکو میں موجود امریکی سفیر نے روسی حکام کو یوکرین میں جنگ بندی کا منصوبہ پیش کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بچ جانے والے مسافروں نے اپنی روداد سنائی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان میں زرعی ٹیکس وصولی میں تاخیر کی منظوری دینے کا عندیہ دے دیا۔ انگلینڈ میں ہونے والی دی 100 لیگ کے 2025 کے ڈرافٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو نظر انداز کیے جانے کی وجوہات پر بحث جاری ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات میں شدت کی بنیادی وجوہات میں شہری منصوبہ بندی کی ناکامی شامل ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی شرح سود نے کاروباری طبقے کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ملکہ کیملا کے معاون کے مطابق کنگ چارلس کی صحت سے متعلق شدید خدشات پائے جا رہے ہیں۔ ایلون مسک اور مکیش امبانی نے بھارت میں اسٹار لنک انٹرنیٹ کے لیے شراکت داری کا اعلان کر دیا۔ عمران خان اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرنے والے DIG نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ خبریں پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر اہم واقعات پر روشنی ڈالتی ہیں۔